پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں اس کتاب کا آخری سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جو سبق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے راجہ جامبو لوچن۔ ہاں بچوں، تو آپ تو جان گئے ہوں گے، راجہ جو ہے بادشاہ ہوتا ہے، اور جامبو جو ہے راجہ کا نام جامبو لوچن تھا۔ تو اسی کے نام پر جو ہے ہمارا شہر جموں بسا ہے۔ تو آؤ بچوں، ہم آگے کچھ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ایک ایسے راجا کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ فیاض ہوتا ہے سخی، اور سخی ہوتا ہے سخاوت کرنے والا۔ اس راجا کا نام جامبو لوچن تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجا تھا، یعنی راجہ جامبو لوچن کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی راجا تھا۔ اس کا نام باہو لوچن تھا، اور راجہ جامبو لوچن کے بھائی کا نام باہو لوچن تھا۔ جامبو لوچن کے راج میں رعایا خوشحال تھی۔ راجہ جامبو لوچن جو تھے، ان کے راج میں، ان کی حکومت میں رعایا عوام جو تھی بہت خوشحال تھی۔ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں کوئی محتاج نہ تھا، محتاج یعنی غریب نہ تھا، حاجت مند نہیں تھا۔ اناج کی کمی نہ تھی۔ دور دور سے لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ راجہ کے اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے۔ راجہ جامبو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا، یعنی لگاؤ تھا، ادب سے لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب و شاعر جمع کیے تھے۔ ادیب کی جمع ہوتا ہے ادبا، اور شاعر کی جمع ہوتا ہے شعراء۔ راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے۔ وہ ان سب سے اچھی اچھی باتیں، قصے، کہانیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام اکرام سے بھی نوازتا۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفلیں انعقاد ہوتا تھا، جن کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس راجہ کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا، یعنی راجہ شکار کا بڑا شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، یعنی اپنے وزراء کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا، یعنی پہاڑی کے ٹیلے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد، یعنی تھوڑی دیر آرام کے بعد، راجہ پھر شکار کے لیے چل نکلا۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب سے پانی پی رہے ہیں، مگر یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے، کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ یعنی راجہ نے یہ سوچا کہ شکار کی فطرت جو ہے بکری کا شکار کرنا اور اسے کھا جانا ہے، لیکن یہ کتنے پیار سے ایک ساتھ میں ایک ہی تالاب میں پانی پی رہے ہیں۔
اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر، یعنی بادشاہ نے وہیں اس منظر کو دیکھ کر شکار کھیلنا ترک کر دے۔ اس نے عہد کیا، یعنی قسم کیا، حلف کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا۔ راجا نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم آج کل جموں کے نام سے یاد کرتے ہیں، پہلے اس شہر کا نام راجا جامبو لوچن نے جامبو شہر رکھا، جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ راجا جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ اسی زمانے سے شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا، آبادی کم تھی، بازار بھی کم تھے۔ بچوں، اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے، یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ مذاہب جو ہے مذہب کی جمع ہے۔ یہاں کے مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے، اور جموں شہر کے جو مقامی باشندے ہیں ان کو ڈوگرا کہا جاتا ہے۔ ان کی مادری زبان ڈوگری ہے۔ تو جموں شہر میں بسنے والے مقامی لوگوں کی زبان جو ہے، ان کی مادری زبان جو ہے وہ ڈوگری ہے۔ لیکن اب گوجری، پہاڑی، پنجابی، کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں۔ اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے۔ کئی جگہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد و رفت مزید آسان ہو گئی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومند صحت مند، جفاکش ہوتا ہے محنت کش، تنومند میں صحت مند۔ اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ہوائی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو اب ہم فرہنگ کے دیکھیں گے۔ تو بچوں، لفظ اور اس کا معنی: فیاض ہوتا ہے سخی، یعنی دریا دل، سخی ہوتا ہے سخاوت کرنے والا، خوشحال کا مطلب ہوتا ہے مالدار، کھاتا پیتا، آسودہ حال، محتاج ضرورت مند، سیاحت سفر یعنی سیر و تفریح، ہمہ وقت ہر وقت، تعمیل کرنا حکم بجا لانا، متعدد کئی یعنی بہت سے، منعقد کرنا قائم کرنا مقرر کرنا، ترک کرنا چھوڑ دینا، تنومند ہٹا کٹا یعنی مضبوط جسم والا، جفاکش محنتی۔ تو بچوں، اب سوال نمبر 2، کچھ سوالات کے جوابات۔ جیسے آپ نے پڑھا جامبو لوچن کیسا راجا تھا، انہیں بڑا فیاض اور سخی تھا۔ شیر اور بکری والے قصے کی یادگار کہاں اور کس طرح قائم ہوئی؟ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ راجا جامبو لوچن جو تھا وہ شکار کھیلتے کھیلتے ایک جگہ پہنچا، وہاں ٹیلے پر بیٹھا، تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے کافی چل دیا اور ایک جگہ پر اس نے ایک ہی تالاب میں شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے تب سے شکار کھیلنا بند کر دیا۔ شکار کے وقت جامبو لوچن نے جنگل میں کیا منظر دیکھا؟ تو شکار کے وقت راجا جامبو لوچن نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ہی تالاب میں شیر اور بکری ایک ساتھ میں پانی پی رہے ہیں۔ اس سبق میں جو خاص واقعہ بیان کیا گیا اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو بچوں، اب یہاں پر تیسرا سوال ہے، لکھیے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ جیسے ادیب کی جمع ہوتا ہے ادبا، شاعر کی جمع ہوتا ہے شعراء، مندر کی جمع ہوتا ہے منادر، مسجد کی جمع ہوتا ہے مسجدیں،
منظر کی جمع ہوتا ہے مناظر، قصبہ کی جمع ہے قصبہ جات یا قصبے، مقام مقامات۔ تو بچوں اب آخری سوال جو ہے اس کا تلاش کیجیے اور بتائیے۔ فیاض صفت ہے، اس سے فیاضی اسم بنتا ہے، یعنی فیاض جو ہے صفت ہے، اس سے فیاضی اسم بنتا ہے۔ سخی صفت ہے اور اس سے سخاوت اسم بنتا ہے۔ آپ اس سبق میں 5 صفت تلاش کیجیے اور پھر ان سے اسم بنائیے۔ تو بچوں اسی طرح سے ہماری اس کتاب بہارستان کا سلیبس ختم ہوا، مکمل ہوا۔ یہ آخری سبق تھا جو یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔